بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اب آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، تو آج ہم لائبریری سائنس سیکنڈ ایئر میں جو ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے حوالہ جاتی کتب سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام بیان کریں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حوالہ جاتی خدمات کیا ہوتی ہیں۔ حوالہ جاتی خدمات، ان کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریفرنس سروسز، یعنی کہ ایسی خدمات جو ایک کتب خانہ اپنے قارئین کو ان کی مطلوبہ کتاب کے حصول میں فراہم کرتا ہے، ایسی خدمات کو ہم حوالہ جاتی خدمات یا ریفرنس سروسز کہتے ہیں۔ دوسری اس کی ایک تعریف ہے کہ مطالعہ اور تحقیق کی غرض سے لائبریری مواد کے استعمال میں قارئین کی مدد کرنا حوالہ جاتی خدمات کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس جب ہماری لائبریری میں آتا ہے مطالعہ کی غرض سے، تحقیق کی غرض سے، اور اس کو لائبریری مواد کے استعمال میں جب ہم مدد کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو مطلوبہ کتاب ہے وہ کس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، کس البارے میں پڑی ہوئی ہے، اس کو استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے، تو اس قسم کی خدمات جو لائبریری مواد کے استعمال میں ہوں، جیسے ڈکشنری ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، ایئر بک ہے، ان کا ہم استعمال آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈکشنری کی کتاب کیا ہوتی ہے، اس میں کس قسم کا مواد ہوتا ہے، اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ یعنی ڈکشنری کی کتاب جو ہے اس میں مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، پھر ہم نے اس کو جو ہے نا کس لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ ہم ڈکشنری استعمال کرتے ہیں مختلف الفاظ کے معنی دیکھنے کے لیے، ان کے متبادل دیکھنے کے لیے جو ہے نا ہم ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا جو ہے ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس کے اندر دنیا جہان کی تمام معلومات کا خلاصہ بیان کیا ہوتا ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں مختصر ترین جاننا ہو تو ہم انسائکلوپیڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حوالہ جاتی خدمات جو ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ ایک قاری جو ہے اس کو اس کی مطلوبہ کتاب میں مدد فراہم کی جائے، رہنمائی فراہم کی جائے۔ ایسی خدمات کو ہم حوالہ جاتی خدمات یا ریفرنس سروسز کہتے ہیں۔ یعنی حوالہ جاتی خدمات لائبریرین کا وہ عمل ہوتا ہے جو قارئین کو ان کی مطلوبہ کتاب فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حوالہ جاتی خدمات کو لائبریری میں کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ لائبریری کی جو یہ خدمات ہیں، حوالہ جاتی خدمات، کوئی بھی لائبریری ہو، چاہے وہ تعلیمی لائبریری ہو، قومی ہو، عوامی ہو یا خصوصی ہو، اس کے اندر ریفرنس سروسز کو، حوالہ جاتی خدمات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ حوالہ جاتی کتب کیا ہوتی ہیں، ریفرنس بکس کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں کہ حوالہ جاتی کتب سے مراد ایسی کتابیں ہیں جن کا استعمال صرف اور صرف لائبریری کی حد تک محدود ہو، یعنی ایسی تمام کتابیں جن کو ہم صرف لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ایسی کتابیں جن کو ہم ایشو نہیں کروا سکتے لائبریری سے، ایسی کتابوں کو ہم حوالہ جاتی بکس یا ریفرنس بکس کہتے ہیں۔ حوالہ جاتی کتب جو ہوتی ہیں یہ عام نصابی کتب کی طرح مسلسل یا مستقل نہیں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ ان کا مطالعہ ہم کبھی کبھار ضرورت کے وقت کرتے ہیں۔ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ حوالہ جاتی کتاب جو ہوتی ہے، ریفرنس بکس جو ہوتی ہے، اس کو گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تاہم اس کا اگر ہم نے مطالعہ کرنا ہو تو لائبریری سے جو ہے ایشو کروا کر اس کو لائبریری میں بیٹھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کتاب کو ایشو کروا کر گھر لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کا مطالعہ صرف اور صرف لائبریری میں ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حوالہ جاتی کتب کی اقسام۔ حوالہ جاتی کتب کی اقسام میں جو ہے سب سے پہلے ہے لغات ہیں جس کو ہم ڈکشنریز کہتے ہیں، اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے انسائکلوپیڈیا، اس کے بعد 3 نمبر پہ ہے کتابیات، یعنی جسے ہم کہتے ہیں بیبلیوگرافیز کہتے ہیں، نمبر 4 پہ ہے سالنامے یعنی ہیئر بکس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہوتی ہیں ڈائریکٹریز نمبر 5 پہ، پھر اس کے بعد ہے نمبر 6 پہ جغرافیائی مآخذ یعنی کہ جغرافیائی بکس، اور اس کے بعد ہے غیر کتابی مواد یعنی سمعی و بصری مواد۔ یہ 6 قسم کے جو ہیں حوالہ جاتی کتب جو ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لغات یعنی ڈکشنری۔
وہ لغات کو جو ہے ہم فرنگ بھی کہتے ہیں، ڈکشنری بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم لغات بھی کہتے ہیں۔ تو لغات یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد جو ہوتا ہے لفظ وہ ہوتا ہے لغت۔ لغت جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، فرسٹ ایئر میں بتایا تھا، ابھی بھی میں نے بتایا آپ کو، لغت سے مراد ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں بہت سارے الفاظ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں کتاب کے اندر، جو کسی خاص ترتیب کے ساتھ الفابیٹیکلی جو ہے اس کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ اور ڈکشنری کا استعمال جو ہم کرتے ہیں الفاظ کے معنی دیکھنے کے لیے، الفاظ کا تلفظ دیکھنے کے لیے، الفاظ کے معنی دیکھنے کے لیے، اس کا تشریح دیکھنے کے لیے اور متبادل الفاظ تلاش کرنے کے لیے ہم ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لغات کے دو لغات کے میں نام بتاتا ہوں، اردو لغات کے فیروز اللغات اور نسیم اللغات، ٹھیک ہے۔ مثلا جب آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ڈکٹیشن لکھ لیں، تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، ان کے الفاظ کی جو اسپیلنگ جو ہے وہ آپ سے غلط ہو جاتے ہیں، تو ڈکشنری کی مدد سے آپ اس الفاظ کی جو ہے اسپیلنگ جو ہے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس الفاظ کے میننگ آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے انگریزی کا اس کے معنی کیا ہوں گے، تو ڈکشنری جو ہے وہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ نمبر 2 پہ انسائکلوپیڈیا، جسے ہم اردو میں قاموس العلوم بھی کہتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا میں اہم واقعات، شخصیات، مقامات اور ایجادات کی مختصر معلومات درج ہوتی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بھی ڈکشنری کی طرح حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہوتا ہے، یعنی کہ انسائکلوپیڈیا ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر دنیا جہان کی تمام معلومات کا خلاصہ جو ہے فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز کے بارے میں مختصر ترین جاننا ہو، چاہے وہ اس کا تعلق کسی اہم واقعات سے ہو، شخصیات سے ہو، مقامات سے ہو، ایجادات کے بارے میں ہو، تو ہم انسائکلوپیڈیا کے ذریعے جو ہے اس کی مختصر ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ چند انسائکلوپیڈیا کے نام ہیں، تو مشہور انسائکلوپیڈیا جو ہیں ان کے نام ہیں، ایک ہے انسائکلوپیڈیا امریکانا اور ایک ہے انسائکلوپیڈیا آف لائبریرین شپ۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس کو ہم یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اگلے دن جو ہے اس کا بقیہ حصہ اس ٹاپک کا کل ہم پڑھیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اور یہ لیکچر جو ہے آپ کو یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوگا، اس کے علاوہ واٹس ایپ پر بھی ہوگا۔ لیکچر سننے کے بعد جو ہے اپنے رول نمبر جو ہے یوٹیوب پہ آپ نے لازمی ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔